احمدک ربی واصلی واسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کی ثنا میں جو کہا ہے وہ یہ آیت کریمہ بہت عظیم ثنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اے سارے فرشتوں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ بہت عظیم نعمت تھی ان کے لیے اور بہت عظیم ثنا تھی، تعریف تھی کہ سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ اور اس کے بعد جو محدثین اور شارحین حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی بار سجدہ کیا گیا۔ سجدہ تعظیمی صرف ایک بار سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا اور صرف فرشتوں کو ہوا، اور وہ ایک ہی بار تھا، اس کے بعد پھر کبھی بھی وہ سجدہ دہرایا نہیں گیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب حکم ہوا کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی، یہ ثنا ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کو خود کیا، یعنی خود تعریف کی، خود درود مبارکہ بھیجا، یعنی رحمت نازل کی، اور اس کے بعد اپنے بندوں سے کہا کہ تم بھی کرو۔ اور وہاں حضرت آدم کو جو سجدہ ہو رہا ہے وہ صرف فرشتوں کو اس کا حکم تھا اور کسی کو بھی حکم نہیں تھا، اور وہ ایک ہی بار ہوا۔ لیکن یہاں پر حدوث اور دوام پایا جا رہا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل، کہ بھیجتے ہیں۔ کب تک بھیجتے ہیں پتہ نہیں، درود پڑھتے ہیں، کب تک پڑھتے رہیں گے پتہ نہیں۔ تو یہ دوام جو فعل کا ہے یہ بہت عظیم چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ثنا اتنی عظیم بیان کی۔ لیکن اب آئیے ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہو گئی، ان کی فضیلت اور ان کا اکرام ہو گیا۔ ہم بندوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بندوں کے لیے کیا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ تو آپ کی شان میں تھی، آپ کے فضل میں تھی، عظیم چیز ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرماتا ہے تو کچھ چھینٹے ہم نیاز مندوں پر بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی کچھ اس میں فائدہ ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوسری بات آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو درود بھیجتا ہے تم پر، یعنی کیا کرتا ہے؟ درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے اور تاریکیوں سے نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں اور مسلمانوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس کا انعام دیا یہ کہ جب بھی بندہ درود مبارکہ پڑھے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کسی نے اگر ایک مرتبہ درود بھیجا تو ہماری جانب سے 10 رحمتیں ان کے اس کے لیے، ایک سلام بھیجا تو ہماری جانب سے 10 سلام اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں، سلام کا مطلب ہوتا ہے خیریت، سلامتی، پیس۔ اب جب سلامتی اللہ کی جانب سے نازل ہو تو آدمی محفوظ ہی ہوگا، تو درود پڑھنے والا ہمیشہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلامتی کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اگر درود پڑھے گا تو سلامتی نازل ہوگی، اور ایک کے بدلے 10 ہے۔ اب آپ سوچیں جو 100 پڑھتا ہوگا کتنا، اب جو 200 پڑھتا ہوگا کتنی سلامتی نازل ہوگی۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے سلامتی، کہ اللہ کی سلامتی نازل ہوگی۔ کیا سلامتی ہے؟ اس کی رحمت نازل ہوگی۔ تو رحمت کیا ہے؟ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ تب آیت کریمہ بتایا کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جب جب درود پڑھو گے تب تب اندھیروں سے اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر کوئی درود مبارکہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، تو تاریکی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف موڑ دے گا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ درود مبارکہ پڑھنے والے کے لیے یہ یقین ہے، تاکید ہے کہ وہ ہدایت پر رہے گا۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ درود مبارکہ کا پڑھنے کا کیا ریوارڈ ملے گا، وہ سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے گا، اور جب جب پڑھیں گے تب تب تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر۔ اب ہم جب سلام کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہوتا کیا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ جب بھی کوئی مجھے سلام کرتا ہے، جب بھی کوئی میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب لوٹا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ ارد علیہ السلام، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر ہم نے یہ کہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ہم تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، شرف لقاء حاصل نہیں ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی کرم والی ذات ہے کہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی بات کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ کہا سلام کرنا میں جواب دے دوں گا، بات چیت ہے کیا؟ سلام اور اس کے بعد اس کا جواب، لیکن حضور نے دروازہ کھول رکھا ہے کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے، جو بہت ملنے کی کوشش کریں گے، بہت چاہیں گے، اگر وہ سلام کریں گے تو میں ابھی کہہ دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے کہ روح لوٹائی جائے گی اور حضور جواب دیں گے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ آگے ایک سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جو آیت کریمہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں کچھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ اصل میں خفیہ علم ہے، علم مکنون ہے، پوشیدہ علم تھا۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں پوچھا ہو تو میں نہیں بتاتا۔ یعنی اگر ہم درود پڑھتے اور پوچھتے ہی نہیں تو وہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو ہمارے ساتھ ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہوتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر نہیں پوچھا ہوتا تو میں بتاتا نہیں، لیکن پوچھ لیا ہے تو میں پیغمبر ہوں، میں رسالت و تبلیغ لے کر آیا ہوں تو میرا کام ہے جواب دینا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ، بہت غور سے سنیں اور اس فیلنگ کے ساتھ درود پڑھے، دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب بھی کوئی بندہ درود مبارکہ پڑھتا ہے، جب میرا ذکر ہوتا ہے اس کے سامنے تو وہ درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو مخصوص کر دیا اللہ نے، 2 فرشتوں کو مخصوص کر دیا ہے کہ جیسے ہی وہ درود پڑھے وہ فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذینک الملکین آمین، اور جب وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری مغفرت فرمائے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے علاوہ سارے فرشتے
مل کر کہتے ہیں آمین۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے دعا کی ہے یعنی درود مبارکہ پڑھا ہے تو آپ کا درود مبارکہ 110% پاس ہے، مقبول ہے۔ اب یہ درود مبارکہ کسی دعا کے پہلے اور آخر میں پڑھ دیا جائے تو وہ دعا بھی مقبول ہے، کیونکہ یہ میرا رب ہے، وہ کچھ رکھتا ہے اور کچھ چھوڑتا نہیں ہے، سب قبول کر لیتا ہے۔ اب جس کے پہلے اور آخر میں درود مبارکہ ہو مقبول دعا، تو بیچ والی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت عظیم انعام دیا اللہ کے رسول نے۔ اب اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرا ذکر ہوا اور بندے نے، میرے امتی نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں جواب میں لا غفر اللہ لک۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذلک الملکین آمین۔ تو فرشتے اور اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں آمین، کہ ہاں اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ بھی بہت سوچنے والی بات ہے۔ کچھ لوگ تساہلی کر جاتے ہیں یا اس کو کوئی بڑا امر سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ساری عبادت رکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ کا درود مبارکہ صحیح ہے تو آپ کی ساری عبادتیں پابندی سے ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ کی درود مبارکہ کی پابندی جاری ہے تو انشاءاللہ آپ کی ساری عبادتیں پابندی سے ہوتی رہے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو فرائض نہیں ادا کرتے تھے، انہوں نے درود مبارکہ کی پابندی کی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ فرائض کی شیدا ہو گئے، فرائض کے رسیہ ہو گئے، اور درود مبارکہ بھی پڑھ رہے۔ ایک شخص تھا، اس کا میں نے واقعہ خود سنا، اس کی زبانی، تو وہ کہنے لگا کہ وہ کچھ اور بد مذہبوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے کہنے لگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور میں گانے وغیرہ گاتا تھا، تو میں ایک حضرت کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میرے لیے کچھ بتائیے وظیفہ۔ تو انہوں نے کہا کہ درود مبارکہ پڑھتے رہیں آپ، بہت فضیلت ہے اس کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تاریکی سے نور کی طرف لے آئے گا۔ اور اس نے ایسے ہی کیا۔ بولے جب میں نے شروع کیا تو پھر نورانیت آئی، اور اس کے بعد میں نے علم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ فرائض سب سے پہلے ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو نوافل ہے۔ ابھی اس کو علم حاصل ہو گیا، اس کو علم حاصل ہو گیا۔ تو پھر میں نے یہ کہا کہ اب اس کو چھوڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو وہ درود مبارکہ چھوڑ دیا اور اس نے فرائض ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اسی وقت میں نے سوچا کہ بندے، جس عبادت کے ذریعے تم فرض تک پہنچے تھے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی تو تم عبادت تک پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے والا تھا وہ درود تم نے اسے ہی چھوڑ دیا۔ اسی نے تم کو عادی بنایا عبادت کا، اور تم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ نہ ہونا پائے کہ یہ نفل سوچ کر ہم چھوڑ دیں اور فرائض میں بالکل لگ جائیں۔ فرائض تو ہے ہی، یہ تو اس کا اسٹارٹر تھا، لیکن اس کے بعد اس چیز کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے ہمیں فرائض تک پہنچایا ہے۔ اب سب سے اہم بات، اگر درود مبارکہ پڑھ دیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ذکر ہوا اور نہیں پڑھا تو کیا ہوگا بروز قیامت؟ بروز قیامت اس کے لیے کیا وعید ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے، من نسی الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھول گیا، اگر پڑھنا بھول گیا، فرمایا اخطأ طریق الجنہ، تو وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا، وہ راستہ بھی بھٹک جائے گا۔ اب آپ سوچئے، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، طبیعت نے، میں نے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ ٹوپی صحیح کرتے رہتے ہیں یا کپڑے صحیح کرتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبی طور پر ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ یہ عادت ہماری ہونی چاہیے کہ جب بھی نام آئے تو زبان سے جواباً درود مبارکہ نکلے، یہ عادت میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول گیا تب یہ معاملہ ہے کہ وہ جنت کا راستہ خطا کر جائے گا۔ آگے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي، کوئی بھی، کتنے بھی لوگ، کوئی قوم ایک محفل میں بیٹھی ہو اور محفل ختم ہو گئی، نہ شروع میں نہ درمیان میں نہ آخر میں درود مبارکہ پڑھا، نہ اللہ کا ذکر کیا، تو ہوگا کیا؟ الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن انہیں حسرت اور افسوس ہوگا اس کا کہ پوری محفل ہم بیٹھے رہے لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہیں بھیجا، نہ ہی اللہ کا ذکر کیا، نہ ذکر الہی ہوا اور نہ ہی درود پڑھا،
یہ افسوس اس کو کب ہوگا؟ بروز قیامت۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہ امر ہے کہ درود مبارکہ کیسے پڑھیں ہم؟ بہت سارے درود مبارکہ ہیں، تو کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ریکمنڈ کیا گیا ہے؟ آپ نے کیا بتایا؟ کون سا درود بتایا؟ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کیسے کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے، درود بھیجنا ہے، یہ کیسے بھیجیں؟ یہ ہمیں آپ تعلیم دیں اس کی۔ حضور نے خود تعلیم دی ہے درود کی، تو جس عبادت کی تعلیم ملے تو وہ کتنی اہم ہوگی۔ حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا، تو کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آگے کا درود، یہ کون سا درود ہے؟ یہ درود ابراہیم ہے، اور یہ الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہے، اور یہ درود اتنا عظیم ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکمنڈ کیا ہے، اس کو بتایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر یہ درود نہ پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت عظیم درود ہے، اس کی آپ کثرت کریں، اور اس کی کثرت کرنے کے لیے اسے یاد بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ یاد ہی ہوتا ہے اور پریکٹیکل بھی ہے، بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ اسے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دل اس قدر منور ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ عبادتیں اب بھاری نہیں ہیں، اور اگر کبھی کسی کام سے چھوٹ گئی تو افسوس بھی ہوگا کہ عبادت رہ گئی ہے، کیونکہ آپ تو درود مبارکہ پڑھتے ہیں، اور درود مبارکہ کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف دعا ہے، بلکہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے، یہ ذکر الہی پر بھی مشتمل ہے۔ درود مبارکہ ذکر الہی بھی ہے، اور پھر درود مبارکہ ہے اور سلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پابندی کے ساتھ کثرت سے درود مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔